السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ جہاں گے خیریت سے ہوں گے. دوستو، ہمارے ہاں بہت سے پاکستانی بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں اور بہت ایک لمبا عرصہ وہاں پہ قیام کرتے ہیں. ایسے لوگ، ایسے نوجوان، ایسے باپ، ایسے بیٹے، ایسے شوہر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو پردیس کاٹتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک ایسے ہی باپ کی کہانی جو کہ بہت ہی دکھی کہانی ہے، بہت ہی افسردہ کر دینے والی اور بہت سی باتوں پہ سوچنے پہ مجبور کر دینے والی کہانی. ایک چاچا مجید کی کہانی ہے جو ان کے دوست کی زبانی ہے. چاچا مجید کہتے ہیں کہ ان کا دوست کہتا ہے کہ جو چاچا مجید تھے وہ 30 سال کے عرصے کے بعد پاکستان واپس لوٹ رہے تھے اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. وہ ہر ایک کے ساتھ گلے مل رہے تھے کیونکہ اگلے دن انہوں نے پاکستان جانے والی جو فلائٹ ہے اس میں بیٹھنا تھا اور پاکستان پہنچ جانا تھا. اور بہت خوش تھے، بہت پرجوش تھے کہ اتنے سالوں کے بعد بالآخر وہ اپنے وطن واپس لوٹیں گے. کہانی سنانے والا کہتا ہے کہ ایک ہفتہ جب چاچا مجید جو ہے وہ واپس چلا گیا تو میں روزانہ فون کر کے ان کی خیریت معلوم کرتا تو ان کی طرف سے اچھی خبر ملتی اور مجھے سکون ملتا کہ وہ خیریت سے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جب وہ سعودیہ میں اپنے آفس سے گھر آیا تو چاچا مجید کو سامنے پایا اور وہ حیران پریشان رہ گیا انہیں دیکھ کے وہاں پہ کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے تو جو پاکستان گئے تھے، ایسا کیا ہوا کہ انہیں فوراً واپس آنا پڑا. اور ان کے چہرے پہ پریشانی صاف نظر آ رہی تھی. ان کے جو کندھے تھے وہ جھکے ہوئے تھے اور وہ دیکھنے میں بہت زیادہ کمزور لگ رہے تھے. اور اس کے اصرار پر چاچا مجید نے اسے بتایا کہ اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. 2 بیٹیوں کی شادی اس نے تبھی کر دی تھی جب وہ ملک سے باہر تھا اور 3 بیٹے جو تھے وہ ابھی کنوارے تھے اور ان کی تعلیم جو تھی وہ جاری تھی اور کچھ جو 1-2 ہے وہ جاب کر رہے تھے. چاچا مجید کہتے ہیں کہ جب وہ گھر گیا اور اس نے ایک رات اپنے بیٹے کو زیادہ دیر باہر رہنے کی وجہ سے ڈانٹا کہ ٹائم سے گھر آ جایا کرو، تو اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی اور کہا کہ اگر آپ گھر آ ہی گئے ہیں اتنے سالوں کے بعد تو ہم پہ اپنا قانون مت چلائیے. اگر آپ کو یہاں پہ رہنا ہے تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اسی طرح برداشت کیجئے اور ہمارے کسی بھی معاملے میں ٹانگ مت اڑائیے. چاچا مجید کہتا ہے کہ اسے بہت افسوس ہوا اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کے کہ اس کی کس طرح سے اس کی تربیت کی گئی ہے، لیکن اسے خود ہی اپنے بیٹے کو منانا پڑا اور اسے معافی مانگنی پڑی. دوسرے دن چاچا مجید کہتا ہے کہ میں بیٹھک میں میرے بیٹے کے کچھ دوست تھے تو میں ان سے ملنے کے لیے ابھی جانے ہی لگا تھا کہ بیٹھک سے آتی ہوئی آوازوں نے میرا راستہ روک لیا. تو اس کے دوست اسے کہہ رہے تھے کہ یار تم آئے کیوں نہیں، ہم تمہارا انتظار کرتے رہے لیکن تم آئے نہیں ہو. تو اس کے بیٹے نے کہا کہ یار میرا ابا آیا ہوا ہے، وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں کہ کب یہ جائے اور کب ہماری مصیبت جو ہے وہ چھوٹے اور ہمیں آزادی ملے. یہ سننا تھا کہ چاچا مجید جو ہے اس کے دل پر کئی خنجر اتر گئے، کئی تیر چل گئے اور وہ اسی وقت بے ہوش وہاں پہ گر کے بے ہوش ہو گیا اور وہ اسی حالت میں پڑا رہا. جب اسے ہوش آیا تو اس نے تبھی خود کو اکیلے ہی پایا کیونکہ بیٹے جو تھے وہ باہر جا چکے تھے اور دوستوں کے ساتھ، اور جو اس کی بیوی تھی وہ شاپنگ کے لیے کہیں نکلی ہوئی تھی اور اس کی وہاں پہ خبر لینے والا بھی کوئی نہیں تھا. پھر چچا کہتا ہے کہ میں ایک صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم اٹھا اور نماز کے لیے وضو کر رہا تھا کہ اچانک میرا جو بیٹا ہے وہ انتہائی غصے سے بولا کہ یہ کون ہے جو ہماری نیند خراب کر رہا ہے، باہر شور کون کر رہا ہے. تو چچا کہتا ہے کہ میں کسی معصوم بچے کی طرح ڈر گیا اور میں نے اپنا وضو وہیں پہ ادھورا چھوڑا اور وضو کرنے کے لیے مسجد گیا اور وہیں پہ میں نے نماز پڑھی اور وہیں میں زاروں قطار رونے لگا.
تو امام صاحب نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ جو ان کی تربیت کا ٹائم تھا، بچوں کی تربیت کا، وہ تو گزر چکا۔ اب اس کے دو ہی راستے ہیں، یا تو اسی تربیت کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا کرو، یا پھر ان سے الگ ہو جاؤ۔ تو چچا کہتے ہیں کہ میں نے کچھ سیونگ کی ہوئی تھی، بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے اور اپنے لیے واپسی کا ٹکٹ لیا، اور اس گھر کو جو کہ میرا وہم تھا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کی دہلیز کو چوما اور کہا کہ میرا وہم تھا کہ تم میرے گھر ہو، میرا یہ وہم آج ختم ہو گیا۔ اور وہ چچا بہت ہی دل برداشتہ ہو کے واپس پردیس چلا آیا۔ تو دوستو، یہ جو پردیس میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کا کوئی بھائی پردیس میں ہے، آپ کا باپ پردیس میں ہے، آپ کا شوہر پردیس میں ہے، آپ کا بیٹا پردیس میں ہے، ان کے اپنے بڑے دکھ ہوتے ہیں، انہوں نے تنہائیاں کاٹی ہوتی ہیں، انہوں نے سختیاں جھیلی ہوتی ہیں، مصائب کو برداشت کیا ہوتا ہے، صرف اس بنا پہ کہ آپ سکھ سے رہ سکیں، آپ چین سے رہ سکیں، آپ کی خوشی کے لیے وہ اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں۔ تو خدا را ان کا بھی خیال کیجیے، ان کو بھی جینے کا حق دیجیے۔ صرف یہ نہیں ہے، آپ کا ان سے اتنا سا ریلیشن نہیں ہے کہ وہ پیسے بھیجتے رہیں گے اور آپ کا گھر چلتا رہے گا، ان کے بھی احساسات ہیں، جذبات ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے زندگی کو انجوائے کریں۔ ان کے دیے ہوئے پیسوں کو، ان کے بھیجے ہوئے پیسوں کو اس طرح ضائع مت کیجیے، اور اگر وہ آپ سے دور ہیں تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے کیجیے کہ وہ ان کو اون کریں، وہ ان کو عزت دیں، وہ سمجھیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کے ماں باپ نے یا ان کے بھائی نے یا ان کے بیٹے نے کتنی محنت سے گھر بنایا ہے۔ اور وہ لوگ جو پردیس میں ہیں، میں ان سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لیے بھی سوچیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پیچھے گھر ہے، آپ گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کئی سالوں سے گھر سے باہر ہیں تو وہاں پہ بھی آپ اپنے لیے خوشیاں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال آپ کو خود کرنا ہے، اپنی خوشیوں کے لیے آپ کو خود لڑنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف پیسہ کما لیا اور بھیج دیا، آپ اپنے لیے بھی تھوڑی سیونگ کر کے رکھیں، اپنا بھی آپ سوچیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ اللہ نہ کرے اگر آپ کا حال بھی چچا مجید کی طرح ہو تو کم از کم آپ کے پاس کچھ تو ہو، آپ کے پاس ایسا کچھ تو ہو جو آپ کو آپ کی آخری عمر میں آپ کے کام آ سکے، آپ کو بھٹکنا نہ پڑے، آپ کو دوبارہ پردیس نہ جانا پڑے۔ تو یہی ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں سے باہر ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان میں ہی ہیں، اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔